انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو کور کرتا ہے، لیکن اس فطرت کے باوجود اگر کوئی مسلم خاتون حجاب یا پردے کو فالو کرتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس تنقید تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حجاب ہے کیا۔ عربی زبان میں حجاب حجب سے نکلا ہے اور حجب کے 2-3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا جو آپ کو کور کرے، دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو کسی کے چہرے تک رسائی کرنے سے روکنا، مطلب کہ حجاب نقاب کے میننگز میں بھی یوز ہوا ہے۔ آج کل کے زمانے میں حجاب، نقاب، عبایا ان سب کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ صرف ہیڈ سکارف ہے، اور جو نقاب ہے وہ صرف چہرے کا ہے، اور جو عبایا ہے وہ صرف باڈی کو کور کرتا ہے۔ لیکن در حقیقت عربی زبان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عربی زبان میں حجاب کے اندر ہی نقاب کے معنی بھی ہیں اور اپنی باڈی کو کور کرنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ آج کل حجاب کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے پردہ نافذ کیا۔ حالانکہ اگر ہم پری اسلامک ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ جو نیشنز تھے جو اسلام سے پہلے تھے ان کی خواتین بھی پردہ فالو کرتی تھیں، اور یہ جو پردے کا رواج تھا یہ کرسچنز، یہودیوں میں، میسوپوٹیمینز میں، ساسنیڈز میں اور یونان میں بہت عام تھا، اور حجاب کرنا عورت پر فرض تھا کہ اس نے جب بھی نکلنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اس نے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی تو اسے بہت سخت سزا دی جاتی تھی۔ اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو یہودی خواتین پر فرض تھا کہ وہ پردہ کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی تو ایون شوہر کے پاس حق تھا کہ وہ اس بیوی کو طلاق دے دے اور اس عورت کو سخت سے سخت سزا سنائی جاتی تھی۔ ایون یہودیوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ننگے سر کی عورت کسی محفل میں بیٹھی ہے تو وہ لوگ وہاں نماز یا دعا نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس عورت کی موجودگی میں ان کی دعا اور نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل میں حجاب کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے پیپلم، مطلب ایسی چادر جو آپ کو کور کرتی ہے اور ایون آپ کا چہرہ بھی ڈھانپتی ہے۔ ایون اگر آپ آج بھی دیکھیں تو جو سسٹرز ہوتی ہیں یا جو ننز ہوتی ہیں انہوں نے سر پہ حجاب لیا ہوتا ہے اور نیچے جو اسکرٹ یا واٹ ایور جو بھی پہنا ہوتا ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہے، تو انہیں دیکھتے سار یہ فیلنگ آتی ہے کہ انہوں نے یہ پردہ یا حجاب فالو کیا ہوا ہے۔ آپ چرچ میں اگر کبھی گئے ہوں تو چرچ میں جو حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ایون اس مجسمے میں بھی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی فل مجسمہ جو ہے وہ کورڈ ہے ایک بڑی سی چادر کے ساتھ۔ تو اس سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کرسچینٹی میں بھی عورت پر پردہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم میسوپوٹیمین سوسائٹی کو دیکھیں تو ادھر یہ حجاب ایک سٹیٹس تھا۔ جو اعلیٰ طبقے کی عورتیں تھیں وہ حجاب لیتی تھیں، اور اگر کوئی سلیو گرل ہوتی تھی یا پھر کوئی طوائف ہوتی تھی تو اسے حجاب لینا منع تھا، تاکہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے کہ اعلیٰ خواتین کون ہیں اور اس طرح کی خواتین کون ہیں۔ اگر ہم ہندو ثقافت کو بھی دیکھیں تو ہندوؤں میں ایک بہت زیادہ واقعہ مشہور ہے کہ جب سیتا کو راون نے اغوا کیا تھا تو رام جی کا بھائی لکشمن وہ سیتا کو پہچان نہیں پایا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی بھاوج کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون ہندو سوسائٹی میں، ہندو کلچر میں بھی پردہ عام رہا ہے۔ تو اس ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی پردہ تھا۔ اسلام نے تو بس اس پردے کو نافذ کیا تھا اور تھوڑے سے اس کے احکام میں چینجنگز کی تھیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ پہلے جو ثقافات تھیں ان میں یہ تھا کہ اعلیٰ طبقے کی عورتیں پردہ کرتی تھیں اور جو چھوٹے طبقے کی خواتین تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ ہر خاتون نے پردہ کرنا ہے، وہ چاہے اچھی عورت ہے، وہ چاہے بری عورت ہے، وہ چاہے اونچے طبقے کی عورت ہے، وہ چاہے نیچے طبقے کی عورت ہے، ہر عورت نے پردہ کرنا ہے۔ مطلب ایک سٹیٹس دیا، ایک مسلم وومن کو ایک سٹیٹس دیا کہ آپ جب پردہ کری جائیں گی تو آپ کی یہ آئیڈینٹی ہے۔ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا جو ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو ایک مسلم خاتون کی یہ آئی ڈی کارڈ ہے، اس کا حجاب، اس کا پردہ ایک آئی ڈی کارڈ ہے جو اس نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ لوگ اسے دور سے دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ نہیں، ہم نے اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرنی، ہم نے اسے تنگ نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ ایک سٹیٹس کی وومن جا رہی ہے، یہ ایک مسلمہ جا رہی ہے۔
اب اسلام تو ہمیں اتنا زیادہ اسٹیٹس دیتا ہے، ایک عورت کو اتنا زیادہ آنر دیتا ہے، اتنی زیادہ عزت دیتا ہے، لیکن آج کل جو ہم خواتین ہیں جو ایون پردہ کرتی ہیں اور جو کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اس پردے کو، اس حجاب کو اسٹیٹس نہیں سمجھتی. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ دقیانوسی ہے، یا انہیں شاید اپنے پردے پر کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو ادھر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نیکیاں اور یہ گناہ کچھ میٹر نہیں کرتے. وہ چاہیں تو ایک دم سے یہ ساری نیکیاں اور یہ گناہ کہیں پھینک دیں. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے کوشش. اگر ہم سچے دل سے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوشش انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اگر آپ جینز پہنتی ہیں تو شلوار قمیض پر آ جائیں. اگر آپ دوپٹہ نہیں لیتی تو دوپٹہ لینا شروع کر دیں. اگر آپ حجاب نہیں کرتی تو حجاب کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نقاب نہیں کرتی تو نقاب کرنا شروع کر دیں. زندگی کا دستور ہے کہ آپ نے ایک قدم آگے چلنا ہے، تو اس میں بھی ایک قدم آگے چلیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے، آپ کے گناہ یا آپ کی نیکیاں نہیں دیکھیں گے. تو اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو کانفیڈنٹلی کیری کریں انشاءاللہ.